بدسکونی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جو پہلا پوائنٹ ہے وہ کمفرٹ ہے، کہ جیسے ہی کوئی ٹھیک ہوگا اور ریکوری کی طرف ہوگا تو وہ کمفرٹیبل ہوگا۔ اگر کوئی کمفرٹیبل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں ہے، وہ ریکوری کے راستے پر ہے۔ بٹ اگر کوئی کمفرٹیبل نہیں ہے، اگر کوئی ایز میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہی نیڈس سم مور ٹریٹمنٹ، اس کو اور علاج کی ضرورت ہے، یا علاج کی کچھ اور ڈفرینٹ شیپس کی ضرورت ہے، یا علاج کے کچھ اور ڈفرینٹ کرائٹیریا کی ضرورت ہے، بٹ علاج کی ضرورت ہے اگر کوئی کمفرٹیبل نہیں ہے۔ اگر کوئی کمفرٹیبل ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہتری کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ریکوری کے ٹریک پر ہے۔ اچھا، موسٹلی پیشنٹس جب ہم یہاں ایڈمٹ ہوتے ہیں، ان کی فیملیز انہیں لے کر آتے ہیں، ایڈمٹ کروا دیتے ہیں، کچھ اپنی مرضی سے بھی آتے ہیں، مگر بہت کم، یعنی کوئی 3-4% ہم کہہ سکتے ہیں جو اپنی مرضی سے آتے ہیں، اور وہ 3-4% بھی جو اپنی مرضی سے آتے ہیں تیسرے دن ان کی مرضی غائب ہو جاتی ہے۔ باقی 96-7% پیشنٹ جو ہیں وہ بغیر مرضی کے آتے ہیں، یا تو ان کی فیملی ان کو کسی بہانے سے لے کر آتے ہیں، یا پھر ہماری ٹیم جاتی ہے اور ان کو لے کر آتی ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کی جب ملاقاتیں، میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں شروع میں، تو وہ کہتے ہیں میں کمفرٹیبل نہیں ہوں اور مجھے لے چلے، میں کمفرٹیبل ہو جاؤں گا، یا وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ ایک پرابلم ہے، میرا یہ پرابلم ٹھیک کر دیں، یا میں سکون میں نہیں ہوں، میں یہاں بور ہو رہا ہوں۔ ایکچولی وہ ڈسکمفرٹ میں ہوتے ہیں ڈیو ٹو ڈس ایز، اور میں انہیں کہتا ہوں کہ نہیں، کمفرٹ جو ہے آ جائے گا آہستہ آہستہ، اور پھر جب جیسے جیسے وہ بہتر ہوتا ہے، تھوڑا بہتری کی طرف آتا ہے، تو اس میں کمفرٹ آ بھی جاتا ہے۔ کیونکہ کمفرٹ کا جو تعلق ہے وہ کسی پلیس سے نہیں ہے، کسی جگہ سے نہیں ہے کہ جی اس جگہ جب بندہ جائے گا تو وہ کمفرٹیبل ہوگا، یا جیسے مریض کہتا ہے مجھے گھر بھیج دیں میں کمفرٹیبل ہو جاؤں گا، وہی پیشنٹ جو گھر میں ڈسکمفرٹیبل تھا پہلے، یا کوئی بھی پیشنٹ، نہ صرف وہ پیشنٹ، کوئی بھی پیشنٹ اگر کوئی بیمار ہے اور وہ گھر میں ہے تو کیا گھر میں وہ کمفرٹیبل ہوگا اگر وہ بیمار ہے؟ نہیں، کیونکہ بیماری کمفرٹ ہم سے چھینتی ہے، اور اگر کوئی چیز ہمیں کمفرٹ دیتی ہے تو وہ کوئی جگہ نہیں ہے کہ جی وہ فلاں ایک جگہ ہے، بس یہ وہاں کسی طرح سے پہنچ گیا تو یہ سکون میں آ جائے گا۔ کمفرٹ ہمیں ایک ہی چیز دے سکتی ہے، سکون ہمیں ایک ہی چیز دے سکتی ہے، اور وہ ہے صحت، کہ جیسے ہی ہم صحت مند ہوں گے، ہم ہیلدی ہوں گے تو سکون میں آ جائیں گے۔ سو اگر تو کمفرٹ ہے، پیشنٹ کمفرٹیبل ہے تو ٹھیک ہے۔ ایسے ہی باہر جا کے اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پابندیاں ہیں یہ ہٹا دینا، میں سکون میں آ جاؤں گا، اگر یہ پابندیاں ہٹا دے تو میں سکون میں آ جاؤں گا، تو اٹ مینس کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، ہی نیڈس سم ٹائپ آف ٹریٹمنٹ۔ بعض دفعہ پیشنٹ کہتا ہے گھر جا کے کہ میرے اوپر سے یہ پابندیاں ہٹا دیں، میں کمفرٹیبل ہو جاؤں گا، اور پابندیاں ہٹانے کے بعد وہ اور انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کمفرٹیبل نہیں ہے تو ایک اوپن انوائرمنٹ میں کیسے کمفرٹیبل ہوگا؟ اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ پہلے وہ خود انکمفرٹیبل ہوتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، گھر والوں کو انکمفرٹیبل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی دے گا، جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی دے گا۔ اگر کسی کے پاس سکون ہوگا تو اس سے یہ جو ہے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کو سکون دے دے، مگر اگر کوئی بیچارہ خود ہی بدسکونی کا شکار ہوگا تو آپ اس سے یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کو سکون دے، کیونکہ اگر کوئی بیچارہ خود ہی بدسکونی کا شکار ہے تو وہ آپ کو بھی پھر بدسکونی ہی دے سکتا ہے، تو آپ کو بھی ڈسکمفرٹ میں ہی لے جا سکتا ہے۔ سو نشہ چھوڑ دینے کے بعد اگر کسی نے نشہ چھوڑا ہوا ہے، وہ نشہ چھوڑنے میں کامیاب ہے، اس کے بعد اگر وہ کمفرٹیبل ہے تو اٹس اے گڈ سائن کہ وہ ریکوری میں ہے۔
مگر اگر کسی نے صرف نشہ چھوڑا ہوا ہے اور کمفرٹیبل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ریلیکس ہو گیا ہے، کیونکہ اگر صرف نشہ چھوڑا بھی ہوا ہے تو ہے تو ادھر ہی وہ، اس کے بعد وہ کمفرٹیبل اگر وہ علاج میں رہے گا تو آگے کی منزلیں آئیں گی، علاج سے ہٹ جانے سے تو وہ اگر وہ اس ٹریک سے ہٹ جائے گا، کمفرٹیبل نہیں ہے اور وہ یہاں جانا شروع کر دے گا تو پھر یہ بھی کولیپس کرے گا۔ اور یہ جو ٹریک ہے یہ ریلیکس کا ہے، جو کہ ہم نے پہلے لاسٹ میں ڈسکس کیا تھا، 3 اسٹیجز تھی، ایموشنل، مینٹل، فزیکل اور اس کے بعد ریلیکس۔ تو کمفرٹ ہونا ریکوری ہے، نہ کہ صرف نشہ چھوڑ دینا ریکوری ہے۔ اور صرف کمفرٹ ہی نہیں، کمفرٹ کے ساتھ ساتھ بیلنس ہونا بھی ریکوری ہے، یعنی کیونکہ بیماری جو ہے وہ ہماری زندگی سے توازن چھین لیتی ہے۔ جب کوئی بھی شخص کسی بھی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں توازن نہیں رہتا، اس کی زندگی میں کوئی کھانے کا، پینے کا، سونے کا، اٹھنے کا، جانے کا، آنے کا کوئی ٹائم نہیں رہتا۔ مگر جیسے ہی کوئی صحت کی طرف آتا ہے تو اس کا پھر ایک اسکیجول بننے لگ جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ غور کریں، یہاں آنے سے پہلے آپ اپنے مریض کی لائف کے بارے میں تھوڑا غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی توازن نہیں تھا، کوئی سونے کا ٹائم نہیں تھا، کوئی گھر آنے کا ٹائم نہیں تھا، کوئی گھر سے جانے کا ٹائم نہیں تھا، کوئی کھانے کا ٹائم نہیں تھا، کوئی اٹھنے کا ٹائم نہیں تھا، کوئی بیٹھنے کا ٹائم نہیں تھا۔ تو اگر کسی کی لائف میں بیلنس آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریکوری میں ہے اور وہ ریکوری کی طرف جا رہا ہے۔ صرف نشہ چھوڑ دینا ریکوری۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ پروڈکٹیو ہے، یعنی اب وہ کچھ ایسا کر رہا ہے جس میں وہ آپ کی یا اپنی کوئی مدد کر رہا ہے، یعنی آپ کی یا اپنی کوئی فلاح کا کام کر رہا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کر دیے ہیں، آپ کے کام کاج میں تھوڑی بہت ہیلپ کرنا شروع کر دی ہے، کوئی کتابیں پڑھنا شروع کر دی ہے، کوئی علم حاصل کرنا شروع کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور آگے جا رہا ہے۔ مگر کوئی بھی پیشنٹ پہلے ہی دن یا پہلے ہی مہینے میں یہاں نہیں ہوتا۔ یہ تو میں ایک ٹریک بتا رہا ہوں کہ کوئی اگر اس طرف چل رہا ہے، اس نے نشہ چھوڑا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ وہ کمفرٹیبل ہو رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں بیلنس بھی ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ تھوڑا بہت مدد بھی کرنے لگ گیا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ رائٹ ٹریک پہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گاڑی کو سلف دیتے ہی مری پہنچ جائیں گے، کچھ نہ کچھ ہچکولے تو کھائیں گے، کچھ نہ کچھ زگ زیگ تو ہوں گے، اپ ڈاؤن تو آئیں گے، بٹ نشہ چھوڑے رکھے ہوئے وہ آگے چل رہا ہے تو آ جائے گا۔ اور آگے چلنے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی اس میں ہے، یعنی اگر کوئی اس میں ہے تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں آ جائیں گی۔ مگر اگر کوئی اس میں نہیں ہے، یعنی ٹریٹمنٹ میں نہیں ہے، تو پھر وہ بہت جلد اس سے ہٹ جائے گا۔ اب ٹریٹمنٹ میں رکھنے کے لیے، یعنی یہ تو ریکوری ہے، ٹریٹمنٹ میں رکھنے کے لیے فیملی کو کچھ کرنا پڑتا ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ میں رہے۔ اور اس میں جو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ فیملی کی روٹین ہے، کہ پیشنٹ کے گھر آنے سے پہلے، کہ اس سے پہلے کہ پیشنٹ گھر آئے، پوری فیملی کی جو روٹین ہے وہ روٹین ہو جو ایک نارمل روٹین ہے، وہ روٹین ہو جو ہم یہاں پیشنٹ کی ایک روٹین اسٹیبلش کرتے ہیں، نہ کہ ہم پیشنٹ کے لیے تو بتاتے ہیں کہ رات 10-11 بجے سوئے، صبح 7-8 بجے اٹھے، اور موسٹلی فیملیز کا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بیچارے کو رات 11 بجے سلاتے ہیں کہ آپ سو جائیں، آپ کے ڈاکٹر نے کہا ہے، ہم نہیں سوئیں گے، اور وہ پھر اکیلا کہاں سوئے گا، کیسے سوئے گا؟ اچھا، ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ ہم چاہتے نہ چاہتے کچھ ایسی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، مگر کیونکہ وہ آہستہ آہستہ ہمیں ہارم کر رہی ہوتی ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک ایکسپیریمنٹ ہوا
ایک سائنٹسٹ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، اس سے آپ کو سمجھ آئے گی، آپ خود پھر اپنے دائیں بائیں دیکھ سکیں گے کہ آپ کے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ اس کے اندر ہیں. اور ایکسپیریمنٹ یہ ہوا کہ جو سائنٹسٹ تھا انہوں نے ایک کیٹل چولہے پر رکھی اور چولہا جلایا، اور جیسے ہی چولہا جلایا ویسے ہی ایک مینڈک بھی اس پانی میں ڈال دیا، اور پانی تھوڑا تھوڑا گرم ہوا، پھر تھوڑا اور گرم ہوا، اور چولہا وہ مینڈک اس کے اندر ہی رہا، پھر پانی اور گرم ہوا، اور آخر پانی ابلنے لگ گیا، اور مینڈک اس کے اندر ہی رہا اور آخر مر گیا. اور پھر اس نے دوسرا تجربہ کیا کہ ایک اور کیٹل رکھی چولہے پر، اور پانی اس میں جو ہے اس کو ہیٹ دینا شروع کی، چولہا جلایا، اور جب پانی فل ابلنے لگ گیا تو مینڈک اٹھا کے اس میں ڈالا، اور مینڈک فوراً سے جمپ کر گیا پانی اور نہیں مرا. ایسے ہی زندگی میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یہ چوہوں کی جو ذہنیت ہے نا وہ ہمارے ساتھ کافی ملتی ہے، پتہ نہیں کیوں. تو ہم بھی زندگی میں کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی عادتیں اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں، اور وہ عادتیں آہستہ آہستہ ہمیں موت کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہے، مگر ہم اس سے باہر نہیں نکلتے. جیسے وہ مینڈک نہیں نکلا، جیسے وہ مینڈک باہر نہیں نکلا ویسے ہی ہم نہیں نکلتے. جیسے کہ سونے اٹھنے کی عادت جو ہمیں آہستہ آہستہ موت کے قریب لے کے جا رہی ہوتی ہے، ہماری زندگی میں خرابیاں پیدا کر رہی ہوتی ہے، ہماری صحت میں خرابیاں پیدا کر رہی ہوتی ہے، مگر ہم اس کو ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اور ہم ویسے ہی راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، اور پرائڈ بھی فیل کرتے ہیں کہ ہم راتوں کو جاگتے ہیں، اور دن میں سوتے رہتے ہیں، اور پرائڈ بھی فیل کرتے ہیں کہ ہم تو صبح 2 بجے ناشتہ کرتے ہیں. تو پیشنٹ کے آنے سے پہلے پوری فیملی کی روٹین ہونا ٹھیک ضروری ہے، اور اس میں کوئی آپ کا نقصان نہیں ہے، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور پیشنٹ کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. کیونکہ پیشنٹ اگر گھر آئے گا اور باقی سارے 2 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، اور پیشنٹ کو بیچارے کو اکیلے کو کہیں گے کہ تم سو جاؤ، تو وہ 2-4 دن تو سوئے گا، اس کے بعد وہ بھی نہیں سو سکے گا. کیونکہ جو ماحول ہوتا ہے، ہماری سراؤنڈنگ جو ہوتی ہے، ہمارا گھر جو ہوتا ہے، وہ ہمیں افیکٹ کرتا ہے. اسی طرح سے پیشنٹ کو ہم موبائل کے استعمال سے منع کرتے ہیں، مگر اگر گھر کے باقی لوگ یا کوئی بھائی بہن ہر وقت اس کے سامنے موبائل لے کے گھومے پھرے، اس کو بیچارے کو منع کیا ہے، اور باقی لوگ اس کے سامنے ہی ویڈیوز دیکھیں، گیمیں کھیلیں، تو اس کا دل للچائے گا. تو جب تک اس کو موبائل منع ہے تو احتیاط کی جا سکتی ہے کہ آپ کم استعمال کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ استعمال نہ کریں، چلیے وہ تو ایک بیماری کا شکار ہے، مگر کم استعمال کریں. آپ اس کے سامنے بہت زیادہ استعمال کریں گے تو پرووک ہوگا، تو وہ اس کا بھی دل للچائے گا. جیسے آپ کسی کو گلاب جامن منع کر دیں اور خود اس کے سامنے گلاب جامن کا ڈبہ کھول کے اور گرم گرم گلاب جامن ہو اور کھائیں اور مزے لیں، تو اس کا دل للچائے گا یا نہیں للچائے گا؟ اس کا بھی دل للچائے گا، اور پھر وہ چاہے گا کہ میں بھی ایک گلاب جامن چلو چیک ہی کر لوں. چیک کرنے سے کیا ہوگا؟ سو آپ کی روٹین ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے گھر میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی روٹین ٹھیک ہونا ضروری ہے، اور آپ کے پاس انف ٹائم ہوتا ہے اس معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ وہ آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے. اسی طرح سے موبائل فون کا یوزیج، اسی طرح سے باقی بچوں کا گھر میں آنے جانے کے ٹائم، اگر ان کا کوئی ضروری کام نہیں ہے، جیسے کچھ بچوں کو ہو سکتا ہے جاب کے سلسلے میں جانا ہو، جاب میں کی ٹائمنگ ایسی ہو، یا کاروبار کی ٹائمنگ ایسی ہو، تو وہ ایک الگ چیز ہے. مگر اگر کوئی بلا وجہ بھی غلط ٹائموں پہ جاتا آتا ہے اور اس کو روکا ہوا ہے، تو اس سے بھی اس پر نگیٹو افیکٹ پڑ سکتا ہے. اس سے اس کی ہیلتھ کے بجائے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. سو ایک چیز یہ ہے کہ مکمل فیملی کی روٹین ٹھیک ہونا ضروری ہے. اچھا، عموماً اگر میں کسی فیملی کو کہتا ہوں یا مریض یہاں سے چلا جاتا ہے اور 10-15 دن بعد میرے پاس مسئلہ آتا ہے کہ میں کیسے سوؤں، یہ سارے تو جاگتے رہتے ہیں، تو میں فیملی کو کہتا ہوں اچھا آپ بھی جلدی سو جایا کریں. تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم تو بہت عرصے سے ایسے کر رہے ہیں اور ہمیں عادت سی ہو گئی ہے. تو سائنس یہ بتاتی ہے اور تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اگر بہت عرصے سے بھی کسی کام میں انوالو ہو
تو اس کو بدلا جا سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت عرصے سے کر رہا ہو تو بدلا نہیں جا سکتا. اگر جب بھی پتہ چل جائے، یہ علم ہو جائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے 10 سال سے ہو رہا ہے مگر یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو جتنی جلدی بدلا جائے وہ ٹھیک ہے.